وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین، تفسیر القرآن کا سلسلہ یہاں پر چل رہا ہے اور اصول التفسیر کے تعلق سے جو دروس ہو رہے ہیں تقریباً 10 دروس ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج اصول التفسیر کا آخری درس ہوگا کہ تفسیر القرآن کو سمجھنے کے لیے کون کون سے اصول درکار ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے جانا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کی تفسیر خود قرآن سے، یہ پہلا اصول ہے، اور دوسرا اصول یہ ہے کہ قرآن کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے، آپ کے حکم کے ذریعے، آپ کے عمل کے ذریعے قرآن کو سمجھا جائے۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے اور اس تعلق سے بہت سارا مواد موجود ہے کتب احادیث میں، لیکن اس کے علاوہ بھی کیونکہ اکثر چیزیں قرآن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سمجھا دی ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں نہیں ملتی۔ تو اس کا تیسرا اصول یہ ہے کہ قرآن کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اقوال کے ذریعے قرآن کی تفسیر کی جائے۔ جو چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان میں نہیں ملتی تو صحابہ کے قول کو دیکھا جائے گا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تعریف کی ہے۔ منہج صحابہ اگر ہمارے لیے حجت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا بھی پورا انتظام کیا ہے۔ صحابہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کی اس لیے تعریف کی کہ قرآن ان سے سمجھا جائے، جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص دعا کی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ عبداللہ بن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما، قرآن فہمی ان کو عطا فرما، قرآن کی تفسیر کا علم اے اللہ تو ان کو عطا کر۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس امت کے بہت بڑے مفسر بنے، اسی لیے ان کو بحر امت کہا جاتا ہے، حبر امت کا بھی ان کا لقب ہے۔ لوگوں نے، اس امت نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے علم سے بہت کچھ فائدہ اٹھایا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ قرآن کی تفسیر کیا کرتے تھے اور آج امت میں ان کی تفسیر معتبر مانی جاتی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر یہ بہت معتبر مانی جاتی ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ مکے میں رہا کرتے تھے اور مکے میں ان کے شاگرد ہوئے۔ ان کے 3 شاگرد مشہور ہے، ایک کا نام ہے مجاہد، کا نام ہے اکرمہ، اور ایک کا نام ہے عطا بن ابی رباح۔ یہ تینوں تابعی تھے جو تفسیر کے مفسرین کے نزدیک ان تینوں کا قول بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ تینوں نے جو تفسیر کی ہے وہ تفسیر کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، کیونکہ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے خاص شاگرد تھے۔ اور امام مجاہد رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر کیا کرتے تھے تو یہ دوات اور قلم لے کر بیٹھ جایا کرتے تھے، جو بھی عبداللہ بن عباس کہا کرتے تھے یہ نوٹ کر لیا کرتے تھے، لکھا کرتے تھے، اور ان کی ہر بات محفوظ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی ہے۔ عبداللہ بن عباس بہت بڑے مفسر تھے، اور ایک مرتبہ جب وہ حج کے لیے جب ان کو ذمہ داری دی گئی اور امیر الحج بنائے گئے، حج کے قافلے کے امیر، تو ایک تابعی کہتے ہیں کہ انہوں نے حج کے دوران سورہ نور کی ایسی تفسیر کی، اگر وہ تفسیر ایران کے آتش کدہ سن لیتے تو فوراً مسلمان ہو جاتے، اگر وہ تفسیر روم کے عیسائی سن لیتے تو فوراً اسلام قبول کر لیتے۔ ایسی انہوں نے قرآن کی تفسیر کی ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ بہت بڑے مفسر تھے اور یہ مکے میں رہا کرتے تھے۔ آپ مدینہ میں دیکھیں، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر کی اور مدینہ میں ان کے شاگرد ہوئے۔ اسی طرح آپ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو کوفہ میں رہا کرتے تھے، یہ بھی قرآن کو بہت اچھا سمجھتے تھے اور پڑھا کرتے تھے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تعریف کی،
اور کہا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ قرآن جیسے نازل ہوا ہو اسی طرح قرآن پڑھے تو وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے طرز پر پڑھے. یعنی اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ قرآن اس طرح پڑھے جس طرح جبرائیل علیہ السلام پڑھتے ہیں تو وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے طرز پر پڑھے. اور قرآن پڑھنے کا مطلب صرف قرات نہیں ہے، بلکہ قرآن پڑھنے کا مطلب قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کو اس کے معنی کے مطابق اس کی تفسیر کرنا ہے. اس زمانے میں قرآن پڑھنے کا یہی مطلب لیا جاتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو تعریف کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اقوال یہ بھی قرآن کے اندر، یہ بھی ان کی تفسیر ہمارے لیے دلیل اور حجت ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 73 فرقوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں. صحابہ نے پوچھا تھا کہ وہ کون سا فرقہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہی منہج، وہی فرقہ جنت میں جائے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک تیسرا اصول یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اقوال کو اور ان کی تفسیر کو دیکھا جائے گا. مثال کے طور پر آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ کی جو کرسی ہے وہ زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے. یہ اللہ کی کرسی کیا ہے؟ بہت سارے مفسرین نے تفسیر کی یہ کرسی کا مطلب اللہ کا علم ہے، لیکن یہ تفسیر غلط ہے، اس لیے کہ اس کی تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی کی، جو صحابی رسول ہے. ان کی تفسیر معتبر ہوگی. انہوں نے اس کرسی کی تفسیر کرتے ہوئے کہا یہ کرسی رحمان کے قدم رکھنے کی جگہ ہے. کرسی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، تو اللہ کے قدم رکھنے کی یہ جگہ ہے، یہ کرسی ہے. اور اس کی کرسی کتنی بڑی ہے؟ کرسی اتنی بڑی ہے اللہ کی کہ اگر 7 آسمانوں کو اللہ کی کرسی پہ رکھ دیے جائیں تو ایسے معلوم ہوگا کہ ایک بہت بڑے تھالے میں کسی نے 7 چھوٹے چھوٹے سکے رکھ دیے ہوں، چھوٹے چھوٹے کائنس رکھ دیے ہوں، تو جتنی جگہ پر وہ کائنس آ جائیں گے، کرسی اتنی بڑی ہے کہ یہ تمام آسمان ایسے محسوس ہوگا جیسے بڑے